ایک سوال یہ بھی دریافت فرمایا ہے کہ غنی پر صدقہ، غنی پہ صدقہ بالکل درست ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ پیش کیا کرتے تھے، صدقہ کہتے کس کو ہے؟ نیکی کو کہتے ہیں نا۔ ہدیے کے معنی میں بھی صدقہ آتا ہے، تحفے کے معنی میں بھی صدقہ آتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام حیات طیبہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہدایہ ہی تو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد پر جو پابندی لگا دی ہے کہ زکوٰۃ انہیں نہیں دی جا سکتی، حضرت عقیل اور علی، جعفر، عباس رضی اللہ عنہم، ان چاروں کی اولاد پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو جب زکوٰۃ منع کر دی تو سادات کو لوگ ہدیہ پیش کرتے تھے، اسی ہدیے کو صدقہ بھی کہتے ہیں، اسی کو نیکی بھی کہتے ہیں، صرف زبان کے اختلاف کا فرق ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ تو نفلی صدقات جتنے ہیں یہ سارے غنی کو بھی دیے جا سکتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور لڑکا یا لڑکی کماتے ہیں، خود ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اتنا کماتے ہیں، اور پھر اپنے والدین کے لیے کوئی تحفہ، کپڑے، کھانا، کوئی چیز دے گئے، تو یہ ایک طرح کا نفلی صدقہ ہے جو اپنے والدین کو دیا، حالانکہ ان کے والدین غنی ہیں اور وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس لیے غنی صدقے کو قبول بھی کرے، ہدیے کو، اور اس کا بہتر لوٹائے بھی، یہ اس کے آداب میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ہدیہ وصول کرتے تھے، لے لیتے تھے، لوگ پیش کرتے تھے، آپ رکھ لیتے تھے، اور پھر اس کے عوض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر چیز پیش کرتے تھے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں کھیرے، ککڑی، تریں اس کا موسم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بڑے شوق سے، جتنی بھی کدو کی فیملی کی چیزیں ہیں نا، کھیرے ہیں، تریں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ تو ہماری فصل سے جب پہلی مرتبہ سبزی آئی تو میری والدہ اور خالہ نے ایک چنگیر بھری کھیرے اور مختلف چیزیں رکھیں، اور میں بچی تھی، مجھ سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاؤ، یہ ہدیہ پیش کرو۔ تو میں جب اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور مجھے اجازت دی تو میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے ہدیہ۔ آپ نے کس نے؟ تو عرض کیا کہ میری والدہ اور خالہ نے بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر کے اس کو چنگیر کو خالی کیا، اور اسی کمرے کے کونے میں سونا پڑا ہوا تھا، سونا اٹھایا، چنگیر میں ڈالا، اور مجھ سے کہا یہ لے جاؤ اور اپنی خالہ سے کہنا، والدہ سے کہنا اس کے زیورات بنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے، جو لوگ بھی ان کو ہدیے میں کوئی چیز پیش کرتے تھے اس سے بہتر، اور سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے۔ اسی لیے تو وفات سے پہلے فرمایا کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں رہا جس کی نیکی کا میں نے بدلہ نہ چکا دیا ہو۔ امن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جس نے مجھ پہ احسان کیے ہیں یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ نے فرمایا اس نے جو نیکیاں میرے ساتھ کی ہیں اللہ اس کو اجر دے گا۔ علامہ اقبال نے اس کو استعمال کیا ہے، امن الناس بر مولا ما، وہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے آقا و مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس لیے نفل صدقہ یا صدقہ، اس کو غنی کو قبول کر لینا اور دینا دونوں جائز، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ نفل صدقہ بھی اگر کوئی انسان غنی کی بجائے فقیر کو دے تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے ضرورت زیادہ ہے، اس کی حاجت زیادہ ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ فقہا نے اس کو بھی لکھا ہے، اور ایک اور پہلو بھی فقہا نے اس کا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین، ان کی محبت، ان کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت، اس میں زیادہ ثواب ہے کہ ایک طرح کا فرض بھی بنتا ہے۔ بہرحال دونوں طرف فقہا ہیں اور دونوں طرف دلائل ہیں، تو اس لیے صدقہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، نفلی صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اور فرض اور واجب جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے وغیرہ وغیرہ وہ تو ہیں ہی۔